آج سے تم ہر لمحہ میرے ساتھ رہو گے، وہ اسے کہتے ہوئے فائل پہ جھکی۔ وہ اس آفس میں کام کے لیے آیا تھا، لیکن دانیہ نے اسے اپنا باڈی گارڈ رکھ لیا۔ برہان احمد اس لڑکی پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا، جس نے کبھی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا۔ وہ اس کے روم کا جائزہ لینے گیا، اس بات سے بے خبر کہ دانیہ واش روم میں نہا رہی ہے۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر نظریں گھما ہی رہا تھا کہ اچانک ہی دانیہ گلابی باتھ روم گاؤن میں اپنا سفید وجود ڈھانپتی، بال جھڑکتی باہر نکلی۔ برہان مخمور نگاہوں سے اس کا نازک حسین سراپا دیکھ رہا تھا۔ وہ مگن سے انداز میں باتھ روم گاؤن اتار گئی۔ اچانک شیشے میں برہان کا عکس دیکھتی وہ اپنی نازک دھڑکنیں اپنے ہاتھوں سے چھپانے لگی۔ برہان اس کے قریب آتا، ٹاول آج سے تم ہر لمحہ ہر پل میرے ساتھ رہو گے، یہ تمہاری ڈیوٹی کا سب سے اہم اور بنیادی حصہ ہے۔ اس کی آواز میں ایک حاکمانہ گونج تھی جو اس عالیشان آفس کی خاموشی کو چیرتی ہوئی برہان کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ سامنے رکھی ایک سرخ رنگ کی فائل پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں کاغذات پر تھیں، لیکن اس کے لہجے کی کاٹ اور فیصلہ کن انداز بتا رہا تھا کہ اس کے حکم سے سرتابی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ برہان احمد جو اس کے سامنے بادب کھڑا تھا، خاموشی سے اس کے نازک مگر باروب وجود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو اس ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک عام سی آفس کی جاب کے لیے انٹرویو دینے آیا تھا۔ اس کے پاس ڈگریاں تھیں، قابلیت تھی، لیکن جب وہ انٹرویو کے لیے دانیہ کے کیبن میں داخل ہوا تو دانیہ کی نظریں اس کے 6 فٹ 2 انچ لمبے چوڑے اور کثرتی وجود پر ٹھہر گئیں۔ اس کی گہری سنجیدہ آنکھیں اور چہرے پر پھیلی ایک پراسرار سی متانت نے دانیہ کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے ایک قابل بھروسہ اور مضبوط باڈی گارڈ کی ضرورت تھی، اور برہان احمد اس معیار پر 100% پورا اترتا تھا۔ جی میڈم، برہان نے صرف اتنا ہی کہا تھا اور اپنا سر ہلکا سا خم کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک لفظی اقرار اس کی پوری زندگی کا محور بدل دے گا۔ برہان احمد وہ شخص جس نے آج تک اپنی زندگی میں کسی صنف نازک پر نگاہ بھر کر نہیں دیکھا تھا، جس کے اصول ہمیشہ مضبوط رہے تھے اور جس کی نظریں ہمیشہ زمین کی طرف جھکی رہتی، وہ اس مغرور، خوبصورت اور خود مختار لڑکی پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ پہلی نظر کا وہ سحر ایسا تھا کہ برہان کے تمام تر مضبوطی ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گئے۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ واقعی سائے کی طرح اس کے ساتھ تھا۔ آفس کی میٹنگز ہوں، گاڑی کا سفر ہو، یا پھر دانیہ کے اس عالیشان محل نما گھر کے کوریڈور، برہان کی مستعد اور چوکنا نگاہیں ہر وقت اس کے ارد گرد حصار بنائے رکھتی تھیں۔ وہ اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے کر رہا تھا، لیکن اس کا دل تو اب اس کے اپنے سینے میں دھڑکنا ہی بھول گیا۔ جب بھی دانیہ اس کے قریب سے گزرتی، اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو برہان کی سانسوں کو الجھا دیتی۔ اس کی ہر حرکت، اس کے ہر انداز کو اپنی پلکوں کے پیچھے قید کر لینا چاہتا تھا۔ آج رات بھی کچھ ایسی ہی خاموشی اور گہری تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور دانیہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ برہان کی ڈیوٹی کا اصول تھا کہ وہ سونے سے پہلے ایک بار میڈم کے کمرے اور اس سے جڑی بالکنی کا جائزہ لیتا، تاکہ سیکیورٹی کا کوئی نقص نہ رہے۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا دانیہ کے بیڈ روم کے دروازے تک پہنچا۔ اس نے ہلکے سے دروازے پر دستک دی، کوئی جواب نہ آیا۔ میڈم شاید نیچے لائبریری میں ہوں گی، اس نے دل میں سوچا، کیونکہ اکثر دانیہ رات گئے تک کتابیں پڑھتی رہتی تھی۔ اس نے نرمی سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ایک مدھم طلسماتی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ لیونڈر کی بھینی بھینی مہک نے اس کے حواسوں پر ایک عجیب سا خمار طاری کر دیا۔ وہ اپنی معمول کی چیکنگ کرتے ہوئے کھڑکیوں کے لاک چیک کرنے لگا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، اتنی خاموشی کہ برہان کو اپنی ہی قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس بات سے یکسر بے خبر تھا کہ دانیہ اس وقت کمرے سے ملحقہ واش روم میں نہا رہی ہے، اور موٹے ساؤنڈ پروف دروازے کی وجہ سے پانی گرنے کی کوئی آواز باہر نہیں آ رہی تھی۔ برہان ابھی کمرے میں ادھر ادھر نظریں گھما ہی رہا تھا۔ وہ بیٹھ کے سرہانے رکھی چھوٹی سی ٹیبل کی طرف پڑا تاکہ وہاں رکھی چیزوں کا جائزہ لے سکے کہ اچانک واش روم کے دروازے کی آواز نے کمرے کے سکوت کو توڑا۔ برہان کے قدم جہاں تھے
وہیں منجمد ہو گئے۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے دل کی دھڑکنیں جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لی۔ دروازہ کھلا اور دانیہ اندر سے باہر نکلی۔ وہ ایک گہرے گلابی رنگ کے نرم و ملائم باتھ روب گاؤن میں ملبوس تھی، پانی کے قطروں سے بھیگے۔ اس کے سیاہ گھنے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، جنہیں وہ اپنے نازک ہاتھوں سے جھٹک رہی تھی۔ بالوں سے گرنے والے پانی کے قطرے اس کے دودھیا چمکدار چہرے پر شبنم کی طرح چمک رہے تھے۔ باتھ روب کا وی شیپ گلا، اس کے سفید سراہی دار گردن اور ہنسلی کی ہڈیوں کو نمایاں کر رہا تھا۔ وہ بالکل بے خبر اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ برہان کی سانسیں سینے میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس نے فوراً نظر جھکانے کی کوشش کی۔ وہ پلٹ کر باہر جانا چاہتا تھا۔ اس کا ضمیر اسے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ حیا کا پیکر رہی تھی آج بغاوت پر اتر آئی تھی۔ وہ مخمور اور مبہوس نگاہوں سے اس کا نازک اور حسین سراپا دیکھ رہا تھا۔ دانیہ کا یہ روح، یہ بے ساختہ پن، یہ الڑ پن برہان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کے خون کی گردش تیز ہو چکی تھی اور کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ دانیہ اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے بڑے شیشے کے سامنے آ کر رکی۔ برہان اس کے بالکل پیچھے کچھ فاصلے پر اندھیرے اور روشنی کے درمیان حصے میں کھڑا تھا، جہاں ایک پل کے لیے وہ شیشے کے زاویے سے باہر تھا۔ دانیہ نے تولیہ سائڈ پر پھینکا اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن کے بعد ایک سکون تھا۔ وہ مگن سے انداز میں اپنے باتھ روب کی گرہ پر ہاتھ لے گئی۔ اس نے بے خیالی میں گاؤن کی بیلٹ کو ڈھیلا کیا اور اسے اتارنے کے ارادے سے اپنے کندھوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ باتھ روب ذرا سا سرکا، اس کے نازک کندھے کی سفید جھلک نمودار ہوئی۔ برہان کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ اس نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ یا اللہ! اس کے دل سے ایک بے اختیار صدا نکلی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اسی لمحے یہاں سے غائب ہو جانا چاہیے، لیکن وہ ایک بت کی طرح ساکت تھا۔ اور پھر تقدیر نے اپنا کھیل کھیلا۔ دانیہ کی نظر جیسے ہی ڈریسنگ ٹیبل کے بڑے آئینے پر پڑی، اس نے آئینے میں اپنے عکس کے پیچھے کھڑے ایک لمبے چوڑے سائے کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے لگا کہ شاید اس کی نظر کا دھوکہ ہے، لیکن جب اس کی نظروں نے فوکس کیا تو شیشے میں اسے برہان کی سیاہ گہری اور مخمور آنکھیں نظر آئیں، جو پلک جھپکائے بغیر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دانیہ کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کی سانسیں جیسے حلق میں کانٹوں کی طرح چبھنے لگی۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ کون؟ اس کے حلق سے ایک ٹوٹی ہوئی آواز سے چیخ نکلی۔ ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں اسے احساس ہوا کہ وہ کس حالت میں ہے۔ اس کا باتھ روب ڈھیلا ہو چکا تھا۔ ایک شدید گھبراہٹ اور شرم نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے تیزی سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے ڈھیلے ہوتے باتھ روب کو سینے میں کھینچا۔ اس کی نازک انگلیاں گاؤن کے کنارے کو سختی سے مٹھی میں ڈبو چکی تھی۔ وہ اپنی تیز اور بے ترتیب ہوتی ہوئی دھڑکنوں کو، جو اس کے سینے میں کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی، اپنے دونوں ہاتھوں کی اوٹ میں چھپانے لگی۔ اس کا پورا جسم خوف، صدمے اور ایک عجیب سی شرمندگی سے لرز رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر برہان کی طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جہاں غصہ ہونا چاہیے تھا، وہاں اس وقت صرف ایک بے بسی اور لرزش تھی۔ برہان! اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس میں ایک التجا تھی، ایک خوف تھا۔ تم یہاں؟ برہان، جو اب تک اس کے سحر میں کھویا ہوا تھا، تو دانیہ کی اس گھبرائی ہوئی اور لرزتی ہوئی آواز نے اسے جیسے کسی گہری نیند سے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ اسے یکدم احساس ہوا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ وہ ایک سیکیورٹی گارڈ تھا، ایک محافظ، اور وہ اس وقت اپنی مالکین کی خلوت میں بغیر اجازت کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ ندامت سے سرخ ہو گیا، لیکن اس کے دل میں مچنے والا طوفان ابھی تک تھما نہیں تھا۔ اس نے دانیہ کی کانپتی ہوئی حالت دیکھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت خود کو کتنا غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ برہان کے اندر کا مرد، اس کا محافظ، جاگ اٹھا۔ اس نے نظریں اس کے چہرے سے نیچے نہیں جانے دی۔ اس نے پاس ہی بیڈ پر رکھا ایک بڑا سفید نرم ٹاول اس مضبوط ہاتھوں میں اٹھایا۔ دانیہ نے اسے اپنی طرف قدم بڑھاتے دیکھا تو وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی کمر ڈریسنگ ٹیبل سے جا ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں میں اب واضح خوف تھا۔ برہان وہ شخص تھا جو 2 دن سے اس کا باڈی گارڈ تھا، جس کی خاموشی سے وہ ہمیشہ متاثر ہوتی۔ اس وقت وہ اسے ایک بالکل اجنبی انسان لگ رہا تھا۔
برہان کی آنکھوں میں ایک ایسی تپش تھی جو دانیہ نے پہلے کبھی کسی مرد کی آنکھوں میں اپنے لیے نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہوس نہیں تھی بلکہ ایک دیوانگی تھی، ایک ایسا جنون جس نے دانیہ کی روح تک کو جکڑ لیا تھا۔ قریب مت آنا برہان، دانیہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کی گرفت اپنے روح پر مزید سخت ہو گئی۔ باہر باہر جاؤ یہاں سے۔ لیکن برہان کے قدم نہیں رکے۔ وہ انتہائی دھیمے اور سست قدموں سے اس کے قریب آیا۔ اس کا قد دانیہ سے بہت اونچا تھا اور جب اس کے بالکل سامنے آ کر رکا تو دانیہ کو اپنا وجود اس کے سائے میں چھپتا ہوا محسوس ہوا۔ دونوں کی سانسوں کی آوازیں کمرے کی خاموشی میں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ برہان نے اپنی نظریں سختی سے دانیہ کی گھبرائی ہوئی کانپتی ہوئی آنکھوں میں گاڑ دی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے جن میں وہ سفید ٹاول تھا۔ دانیہ نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں اور اپنا چہرہ ایک طرف موڑ لیا۔ لیکن برہان نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ اس نے انتہائی نرمی، احترام اور احتیاط کے ساتھ وہ ٹاول دانیہ کے گیلے کھلے بال اور اس کے ننگے کانپتے ہوئے کندھوں پر ڈال دیا۔ اس کا لمس اتنا ہلکا تھا کہ دانیہ کو لگا جیسے کسی ہوا کے جھونکے نے اسے چھوا ہو۔ ٹاول کو اسے گرد لپیٹتے ہوئے برہان کے ہاتھوں کی پورے ہلکی سی دانیہ کی گردن سے مس ہوئی اور یہ لمس دونوں کے جسموں میں ایک بجلی کی سی دوڑا گیا۔ برہان نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا کرب اور ندامت تھی۔ ٹاول، برہان کی آواز بھاری، کھردری اور معمولی سے کافی دبی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ دانیہ کے سرخ ہوتے چہرے پر ڈالی اور اپنی نگاہیں زمین پر گاڑ لی۔ معاف کیجیے گا میڈم، میں روزانہ کی طرح کمرہ کلیئر کرنے آیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ… اس سے آگے اس کے لیے بولنا محال ہو گیا تھا۔ دانیہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اس نے دیکھا کہ برہان اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے۔ اس کا چوڑا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا، جیسے وہ اپنے اندر کسی بڑے طوفان کو روکے کھڑا ہو۔ دانیہ کے دل کی دھڑکن جو خوف سے تیز تھی اب ایک عجیب سے احساس کے تحت بے قابو ہونے لگی۔ برہان کی آنکھوں میں جو اس نے چند لمحے پہلے دیکھا تھا وہ اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک سچے مرد کی ایسی للچائی ہوئی لیکن محتاط نگاہ تھی جس نے دانیہ کے اندر کی اوروں کو جگا دیا۔ تمہیں نوکر کے آنا چاہیے تھا، دانیہ نے بمشکل اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کی حاکمانہ حیثیت، اس کے وہ باس والی چڑچڑاہٹ اس وقت کہیں غائب ہو چکی تھی۔ وہ بس ایک لڑکی تھی جو ایک مضبوط مرد کے حصار میں کھڑی گھبرا رہی تھی۔ میں نے دستک دی تھی، برہان نے بنا نظریں اٹھائے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ شاید آپ نے سنا نہیں، میری غلطی ہے، مجھے واپس چلے جانا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ مڑا تاکہ باہر جا سکے لیکن پھر جانے کیا سوچ کر رکا۔ اس نے پلٹ کر دوبارہ دانیہ کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی نظروں میں ندامت سے زیادہ ایک خاموش دہکتا ہوا جذبہ تھا۔ آج سے تم ہر لمحہ میرے ساتھ رہو گے، برہان نے دانیہ کی کہے ہوئے وہ الفاظ دہرائے جو اس نے 2 دن پہلے آفس میں کہے تھے۔ یہ آپ کا حکم تھا دانیہ بی بی، اور میں آپ کے حکم سے بندھوا ہوں۔ لیکن برہان ایک قدم اور اس کے قریب آیا۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں دانیہ کو اپنا عکس قید ہوتا نظر آیا۔ لیکن مجھ پر اتنا اعتبار مت کیجیے گا، میں ایک محافظ ضرور ہوں لیکن اس سے پہلے میں ایک مرد ہوں، اور آپ میری برداشت سے بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس کا لہجہ اتنا بے باک، اتنا سچا اور اتنا گہرا تھا کہ دانیہ کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ اس کے ہاتھ جو ٹاول کو پکڑے ہوئے تھے ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ برہان کے الفاظ اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برسے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا باڈی گارڈ جو اس کے سامنے ہمیشہ نظریں جھکا کر جی میڈم کہتا تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنی بڑی بات کہہ جائے گا۔ برہان نے اپنی بات ختم کی اور ایک لمحے بھی ضائع کیے بغیر تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ اس کے پیچھے ہلکی سی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ کمرے میں اب صرف لیونڈر کی مہک تھی اور دانیہ، جو اب تک شیشے کے سامنے ساکت کھڑی تھی۔ اس کے سینے میں دل اس زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے درد محسوس ہونے لگا۔ اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ ٹاول اس کے کندھے پر موجود تھا۔ اس کے چہرے پر حیا ایک گہری سرخ پھیلی ہوئی تھی اور ہونٹ ابھی تک کانپ رہے تھے۔ برہان جا چکا تھا لیکن اس کی وہ مخمور نگاہیں، اس کے وہ بھاری الفاظ اور اس کے لمس کی تپش ابھی تک کمرے کی فضا میں رچی بسی تھی۔ وہ میرے ساتھ کیا کر گیا؟ دانیہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جو دیواریں اس نے اپنے ارد گرد ایک سخت گیر
اور مغرور باز کے طور پر چنی تھی برہان احمد کی۔ اس ایک نگاہ اور چند لفظوں نے ان دیواروں کو ریت کی طرح ڈھا دیا۔ باہر کوریڈور میں کھڑا برہان دیوار سے ٹیک لگائے لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ آج اس نے حد پار کر دی۔ اسے کری نوکری سے نکال دیا جائے گا، شاید ذلیل کر کے نکالا جائے۔ لیکن ایک عجیب سی بات تھی، اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ کہا وہ سچ تھا۔ اس کا دل اب دانیہ کی ملکیت بن چکا تھا، اور اگر اس سچ کی قیمت اس کی نوکری یا اس کی جان بھی ہوتی تو وہ اسے چکانے کے لیے تیار تھا۔ رات مزید گہری ہو گئی تھی، لیکن اس عالیشان گھر کے ان دو کمروں میں دو دلوں کی نیندیں ہمیشہ کے لیے اٹھ چکی تھیں۔ ایک محبت کی بے باکی میں جل رہا تھا اور دوسرا اس اچانک ہونے والے حملے کے زہر میں کھو چکا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، لیکن دانیہ افندی کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے خاموشی سے خلا میں گھور رہی تھی۔ اس کے کاندھوں پر اب بھی وہی سفید تولیہ موجود تھا جو برہان نے انتہائی نرمی اور ایک عجیب سے دیوانہ وار جنون کے ساتھ اس کے گرد لپیٹا۔ برہان کے کہے گئے الفاظ کمرے کی خاموشی میں بار بار گونج رہے تھے۔ میں ایک محافظ ضرور، لیکن اس سے پہلے میں ایک مرد ہوں، اور آپ میری برداشت سے بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ دانیہ کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ اس نے ہمیشہ مردوں کی آنکھوں میں یا تو اپنے لیے لالچ دیکھا تھا یا پھر خوف۔ وہ دانیہ افندی تھی، ایک کڑیل اور اصولوں کی پکی باس، جس کی ایک نظر سے اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، لیکن آج اس کی ساری رونق، سارا غرور اس 2% کے ملازم، اس کے باڈی گارڈ کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ دانیہ کا تعلق ایک روایتی اور کٹر پشتون قبیلے سے تھا۔ اس کے والد ابراہیم افندی اپنے قبیلے کے معزز اور بااثر ترین افراد میں گنے جاتے تھے۔ ان کی حویلی میں ہمیشہ مردوں کا راج تھا، جہاں عورت کی آواز اونچی ہونے کا تصور بھی محال تھا۔ ابراہیم افندی کی شادی اپنے پسند سے فاطمہ سے ہوئی تھی، جو شہر کی ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ فاطمہ سے انہیں بے پناہ محبت تھی، لیکن قدرت کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ ان کے ہاں صرف ایک بیٹی کی ولادت ہوئی۔ دانیہ برسوں گزر گئے اور کوئی نرینہ اولاد نہ ہوئی۔ خاندان اور قبیلے کی طرف سے ابراہیم پر دوسری شادی کا شدید دباؤ پڑنے لگا۔ ابراہیم، تم ایک بیٹی کے لیے اپنے خاندان، اپنی روایت سے بغاوت کر رہے ہو؟ اس کی تایا جہانگیر افندی کی گرجدار آواز آج بھی دانیہ کے کانوں میں محافظ تھی۔ یہ جائیداد، یہ سرداری، کیا یہ سب خاندان سے باہر چلا جائے گا؟ عورت کی محبت میں اندھے مت بنو، دوسری شادی کرو تاکہ افندی خاندان کا وارث پیدا ہو۔ لیکن ابراہیم افندی نے اپنی بیگم فاطمہ افندی اور اپنی اکلوتی بیٹی دانیہ کی خاطر پورے قبیلے سے بغاوت کر دی۔ میری بیٹی ہی میرا غرور ہے، اور میری فاطمہ کے علاوہ کوئی دوسری عورت میری زندگی میں نہیں آ سکتی۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی سرداری جو میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو لے کر آئے۔ اس بغاوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابراہیم افندی نے وہ علاقہ، وہ حویلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی اور شہر آ کر اپنا بزنس کھڑا کر لیا۔ اپنی محنت سے انہوں نے ایک امپائر کھڑی کر دی۔ دانیہ کو بیٹوں کی طرح پالا، اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی اور بزنس سنبھالنے کے لیے قابل بنایا، لیکن اس کے بڑے بھائی جہانگیر افندی ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہ کسی صورت خاندانی جائیداد اور اس امپائر کو افندی خاندان سے باہر نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ ایک دن جہانگیر افندی شہر آئے اور انہوں نے انتہائی ڈھٹائی سے دانیہ کے لیے اپنے بیٹے گل شیر کا رشتہ مانگ لیا۔ میں رشتہ نہیں مانگ رہا ابراہیم، یہ میرا فیصلہ ہے۔ دانیہ کی شادی گل شیر سے ہوگی۔ ابراہیم افندی غصے سے کانپ اٹھے۔ گل شیر پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کا ایک 16 سال کا بیٹا بھی تھا۔ میری جیتے جی ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میری بیٹی کوئی قربانی کا بکرا نہیں ہے جسے میں تمہاری جائیداد کی ہوس کی بھیٹ چڑھا دوں۔ ابراہیم نے دو ٹوک انکار کر دیا۔ اس انکار کے بعد سے جہانگیر افندی اور ان کے بیٹوں نے ابراہیم اور دانیہ کی جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ آئے دن دھمکیاں ملتی، ان کی گاڑیوں کا پیچھا کیا جاتا۔ اسی خوف اور عدم تحفظ کی وجہ سے دانیہ ایک سخت گیر لڑکی بن گئی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد ایک خول چڑھا لیا تھا۔ اسے اپنے لیے ایک ایسے سائے، ایک ایسے باڈی گارڈ کی ضرورت تھی جو اس کی جان کی حفاظت کر سکے، جو بک نہ سکے، جو کسی سے ڈرے نہیں۔ اور تبھی برہان اس کی زندگی میں آیا۔ دانیہ نے ایک گہرا سانس لیا اور آنکھیں کھول لی۔ وہ ایک ملازم ہے دانیہ، تم ایک ملازم کی آنکھوں میں دکھنے والی وحشت سے گھبرا رہی ہو؟ اس نے خود کو جھنجھوڑا، لیکن دل تھا
کہ برہان کے ان بھاری مردانہ خد و خال اور اس کی گہری بھوری آنکھوں کے سحر سے نکل ہی نہ پا رہا تھا۔ دوسری طرف کوریڈور کے اختتام پر بنی چھوٹی سی بیلکنی میں برہان اندھیرے میں کھڑا سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا رہا تھا۔ رات کی خنک ہوا اس کے گرم ہوتے وجود کو ٹھنڈا کرنے میں ناکام تھی۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا برہان؟ تم اپنی اوقات کیسے بھول سکتے ہو؟ وہ خود کو کوس رہا تھا۔ اس کا ذہن اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے ماضی کے ان نازک تاریک گلیوں میں لے گیا جہاں سے وہ اٹھ کر آیا تھا۔ برہان کا تعلق ایک انتہائی قریب اور سفید پوش گھرانے سے تھا۔ ان کے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ محض 10 سال کا تھا۔ اس کی ایک بیوہ ماں تھی جس نے لوگوں کے کپڑے سی کر، راتوں کو جاگ کر، اپنی آنکھوں کی بینائی کمزور کر کے برہان اور اس کی چھوٹی بہن زویا کو پالا تھا۔ میرا برہان ایک دن بڑا آفیسر بنے گا، پھر ہمارے بھی دن بدل جائیں گے، اس کی ماں اکثر سلائی مشین چلاتے ہوئے کھانستے ہوئے کہتی۔ برہان نے اپنی ماں کی اس محنت کو رائگاں نہیں جانے دیا تھا۔ وہ چھوٹی سی عمر میں ہی محنت مزدوری کرتا۔ اس نے BS کی ڈگری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ رات گئے تک ٹیوشنز پڑھائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ غربت کیا ہوتی ہے۔ جب زویا کی فیس کا وقت آیا تو اس کے پاس پہننے کو جوتے بھی نہیں تھے۔ اس نے پھٹے ہوئے جوتے اور خالی پیٹ کے ساتھ اپنی تعلیم مکمل کی۔ جب اس کا BS مکمل ہوا تو اسے لگا کہ اب اس کی ماں کے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا، لیکن عملی زندگی کی حقیقتیں بہت تلخ تھیں۔ ڈگری ہاتھ میں لیے وہ 2 مہینے تک شہر کی سڑکوں کے خاک چھانتا رہا، جوتیاں چٹکاتا رہا، لیکن کسی نے اسے نوکری نہیں دی۔ ہر جگہ سفارش یا رشوت چلتی تھی۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ زویا کی کالج کی فیس لیٹ ہو رہی تھی اور ماں کی دوائیوں کے پیسے نہیں تھے۔ اسی مایوسی کے عالم میں وہ دانیہ افندی کی ملٹائی نیشنل کمپنی میں ایک کلرک کی پوسٹ کا انٹرویو دینے گیا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا۔ دانیہ ایک سرخ رنگ کی کرسی پر بیٹھی ایک ملکہ کی طرح اس کی CV دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ڈگری اچھی ہے لیکن مجھے ایک لڑکی نہیں، ایک باڈی گارڈ کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا شخص جو میرے ساتھ سائے کی طرح رہے، جو میرے لیے گولی کھا سکے۔ دانیہ نے اپنے تیز نگاہوں سے برہان کے 6 فٹ 2 انچ لمبے چوڑے اور مضبوط وجود کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ تنخواہ تمہاری سوچ میں دگنی ہوگی، بولو منظور ہے؟ برہان کی انا نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا۔ وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، کسی کا گارڈ بننا اس کی توہین تھی۔ لیکن پھر اسے اپنی ماں کی بیماری اور بہن کا اداس چہرہ یاد آیا۔ غربت انسان کو انا کو مار دیتی ہے۔ مجھے منظور ہے میڈم۔ اس نے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ اس نے یہ نوکری صرف پیسوں کے لیے اپنی ماں کی دوائیوں کے لیے کی تھی، لیکن وہ کب اس مغرور خوبصورت اور تنہا لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوتا، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے اس کی سیکورٹی پر مامور تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ دانیہ کی رونق کے پیچھے ایک ڈری ہوئی سہمی ہوئی لڑکی چھپی ہے جو اپنی جان کے دشمنوں سے اکیلی لڑ رہی ہے۔ برہان کے اندر کا مرد اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، صرف ڈیوٹی کے طور پر نہیں بلکہ ایک جنون کے طور پر۔ اور آج واش روم سے نکلتے ہوئے دانیہ کو اس حالت میں دیکھ کر برہان کا وہ سب جو اس نے خود پر مسلط کر رکھا تھا ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنی محبت اپنی دیوانگی کا اظہار کر دیا تھا۔ کل صبح وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ برہان نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور اسے پاؤں تلے مسل دیا۔ لیکن جو بھی ہو، میں اس پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ وہ میری جان ہے، وہ میری جان لے لے لیکن میں اس کا سایہ بن کر رہوں گا۔ صبح کی روشن کرنیں ڈائننگ ہال کی بڑی شیشے کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھیں۔ میز پر شاندار ناشتہ چنا ہوا تھا۔ ابراہیم افندی اور فاطمہ افندی ناشتہ کر رہے تھے، لیکن دانیہ اب تک نیچے نہیں آئی تھی۔ برہان معمول کے مطابق ڈائننگ ہال کے دروازے کے پاس سیاہ پینٹ کوٹ پہنے، کان میں ایئر پیس لگائے، ہاتھ پیچھے باندھے مستعد کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی متانت، وہی سنجیدگی تھی، لیکن اس کی آنکھیں سیڑھیوں پر لگی تھی۔ اچانک سیڑھیوں پر قدموں کی آہٹ ہوئی۔ دانیہ ایک گہرے نیلے رنگ کے بزنس سوٹ میں ملبوس، بالوں کو ایک سخت پونی ٹیل میں باندھے، اپنا لیپ ٹاپ بیگ کندھے پہ لٹکائے نیچے آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے ہلکے سیاہ حلقے بتا رہے تھے کہ وہ رات بھر سو نہیں سکی۔ برہان نے اسے دیکھتے ہی اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ گڈ مارننگ بابا، گڈ مارننگ ماما۔ دانیہ نے اپنے والدین کو سلام کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر برہان کی طرف نہیں دیکھا، لیکن اسے اپنے ارد گرد برہان کی موجودگی، اس کی بھاری سانسوں کی آواز واضح محسوس ہو رہی تھی۔
ناشتے کے بعد جب وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی تو برہان نے آگے بڑھ کر اس کے لیے پچھلا دروازہ کھولا۔ میں آج خود ڈرائیو کروں گی، دانیہ کی آواز سر تھی۔ جی میڈم، برہان نے بغیر کسی بحث کے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ دانیہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اور برہان ہمیشہ کی طرح فرنٹ پیسنجر سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ گاڑی پورٹ سے نکلی اور سڑک پر آ گئی۔ کچھ دیر تک گاڑی میں ایک گہری دم گھوٹ دینے والی خاموشی چھائی تھی۔ دانیہ کی نظر سامنے سڑک پر تھی، لیکن اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ وہیل کو اتنی سختی سے پکڑے ہوئے تھیں کہ ان کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ برہان، آخرکار دانیہ نے اس خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز میں باس والا تحکم تھا۔ جی میڈم، برہان کی نظریں سامنے سڑک پر تھی۔ کل رات جو بھی ہوا، دانیہ نے الفاظ چباتے ہوئے کہا۔ اسے بولنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اسے ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ تم میرے ملازم ہو، ایک باڈی گارڈ ہو۔ میں تمہیں تمہاری حد سے تجاوز کرنے پر اسی وقت نوکری سے نکال سکتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ تم اپنی فیملی کے واحد کفیل ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہاری ماں اور بہن کو تکلیف پہنچے۔ برہان نے دھیرے سے اپنا چہرہ دانیہ کی طرف موڑا۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں کوئی شرمندگی، کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ میں میں آپ کا شکر گزار ہوں میڈم کہ آپ نے میری نوکری برقرار رکھی۔ برہان کا لہجہ انتہائی پرسکون اور دھیما تھا۔ لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کل رات جو میں نے کہا وہ کوئی خواب نہیں تھا، وہ میری حقیقت تھی، اور میں اپنی حقیقت سے مکرنے والا مرد نہیں ہوں۔ ڈرائیونگ کرتی دانیہ کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے کانپے۔ اس نے تیزی سے برہان کی طرف دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہو رہی ہے مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ تم اپنی اوقات بھول رہے ہو برہان احمد۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں، اور تمہیں غریب۔ وہ غصے میں آ کر کڑوی بات کہنے لگی، لیکن برہان کی پرسکون مسکراہٹ نے اس کے الفاظ کہیں روک دیے۔ میں جانتا ہوں میڈم، میں غریب 2 ٹکے کا باڈی گارڈ ہوں، اور آپ دانیہ آفندی ہے۔ میری اوقات آپ کی جوتے کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ برہان کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا جس نے دانیہ کے دل پر سیدھا وار کیا۔ میں نے آپ سے کوئی امید نہیں لگائی۔ مجھے معلوم ہے میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں، لیکن دل پر کسی کا زور نہیں ہوتا۔ میں آپ کے دشمنوں سے لڑ سکتا ہوں، آپ کی جہانگیر تایا کے بھیجے ہوئے غنڈوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو سکتا ہوں، لیکن اپنے اس کمبخت دل کے سامنے میری ایک نہیں چلتی۔ دانیہ نے فوراً بریک لگا کر گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس نے غصے اور بے بسی سے برہان کی طرف دیکھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ میں تمہیں تنخواہ اس لیے دیتی ہوں کہ تم میرے لیے گولی کھاؤ، مجھ سے عشق لڑانے کے لیے نہیں۔ اگر دوبارہ تم نے ایسی کوئی بات کی تو میں واقعی تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ دانیہ کی آواز اونچی تھی، لیکن اس میں وہ گرج نہیں تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ اس کی آواز میں ایک لرزش تھی۔ برہان اس کے غصے سے بالکل مروب نہیں ہوا۔ اس نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی اور تھوڑا سا دانیہ کی طرف جھکا۔ دانیہ گھبرا کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ آپ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں یا جان سے مار دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا دانیہ بی بی۔ برہان کی آواز ایک گہری سرگوشی میں بدل گئی تھی۔ اس کی نظریں دانیہ کی لرزتی ہوئی پلکوں پر تھیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جہانگیر افندی کے وہ درندے آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ وہ اس طاق میں ہیں کہ کب آپ اکیلی ملیں اور وہ آپ کو اس گل شیر کی حویلی میں اٹھا کر لے جائیں۔ آپ کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو آپ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر چلے۔ اور آپ جانتی ہیں، ایک ملازم پیسوں کے لیے گولی کھا کر پیچھے ہٹ سکتا ہے، لیکن ایک عاشق اپنی جان دے سکتا ہے، لیکن اپنے عشق پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ یہ کہہ کر برہان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اپنی سیٹ بیلٹ دوبارہ باندھ لی۔ گاڑی چلائیے میڈم، ہمیں میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ دانیہ دمسادے اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ اس شخص کو دھکے دے کر گاڑی سے باہر نکال دے، لیکن اس کا دل برہان کے ان سچے اور کھردرے الفاظ کی گرفت میں آ چکا تھا۔ برہان نے اس کے سب سے بڑے خوف جہانگیر تایا اور گلشیر کا ذکر کر کے اسے اس کی اصل حقیقت یاد دلا دی تھی۔ وہ واقعی اکیلی تھی، اور برہان کے روپ میں اسے ایک ایسا محافظ مل گیا تھا جس کی بنیاد پیسوں پر نہیں بلکہ ایک پاگل پن اور جذبے پر تھی۔ دانیہ نے خاموشی سے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کر دی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی آواز برہان سن سکتا تھا۔ یہ صرف ایک دن کا آغاز تھا۔ 2 مختلف دنیایں، 2 مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے انسان ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسی ڈوری سے بن گئے تھے جو نہ تو ٹوٹ سکتی تھی اور نہ ہی جسے نبھانا آسان تھا۔ دانیہ کو اپنی جان بچاتی تھی اور اپنے خاندان کی عزت، جبکہ برہان کو اپنی محبت کا بھرم رکھنا تھا اور اپنی
غریب ماں کا سہارا بھی بننا تھا۔ محبت اور فرض کی اس جنگ میں آگے کیا ہونے والا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو دانیہ بی بی، ورنہ یہی اس کی 5 اسٹار ہوٹل کی چمکدار فرش پر تمہاری لاش گرے گی۔ وہ شیر خان کا سیدھا حکم۔ آج رات تمہارا نکاح اسی حویلی میں ہوگا، زندہ یا مردہ۔ ہوٹل کے اس سنسان کوریڈور میں اس بھاری اور کرخت آواز نے دانیہ کی سماعتوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ چند لمحے پہلے تک وہ مین ہال میں اپنے دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں موجود تھی۔ شور، موسیقی اور قہقہوں سے گھبرا کر وہ بس چند منٹ کے لیے واش روم کی طرف آئی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ موت اس کا یہاں انتظار کری ہوگی۔ 3 دراز قد چہروں پر رومال باندھے آدمیوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ ایک کی پستول کی ٹھنڈی نالی دانیہ کی کمر پر چبھ رہی تھی۔ دانیہ کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خوف سے اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے کانپتے لبوں سے کچھ بولنا چاہا، لیکن آواز نے ساتھ چھوڑ دیا۔ چلو آگے بڑھو۔ پیچھے کھڑے آدمی نے پستول کا دھکا دیا اور دانیہ بے بسی سے قدم آگے بڑھانے لگی تھی کہ اچانک اسے ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے ہوئی کتے؟ یہ آواز کوریڈور کے دوسرے سرے سے ایک طوفان کی طرح گونجی تھی۔ دانیہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سامنے برہان کھڑا تھا، اس کا سیاہ سوٹ، بکھرے ہوئے بال اور آنکھوں میں تیرتی ہوئی وحشت جو کسی بھوکے شیر کی طرح تھی۔ وہ پارٹی ہال کے باہر ڈیوٹی پر تھا، لیکن دانیہ کو وہاں نہ پا کر وہ اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آ پہنچا۔ پیچھے ہٹ جا 2 ٹکے کے باڈی گارڈ، تیری جان بخشی کر دیں گے، ہمارا ٹارگٹ صرف یہ لڑکی ہے۔ ایک گھونٹے نے پستول کا رخ برہان کی طرف کر دیا، لیکن برہان نے اس کی بات کا جواب لفظوں سے نہیں دیا۔ وہ ایک بھرے ہوئے چیتے کی طرح اس پر جھپٹا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ پستول والے آدمی کو ٹریگر دبانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ برہان کا ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر پڑا اور وہ کلابازیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ دانیہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس نے برہان کو ہمیشہ ایک پرسکون اور سنجیدہ انسان کے روپ میں دیکھا تھا، لیکن آج اس کے اندر کا جنون باہر آ چکا تھا۔ برہان اکیلا ان تینوں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ مکے لاتے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ برہان نے ایک آدمی کو اٹھا کر شیشے کی دیوار پر دے مارا۔ شیشہ جھناکے سے ٹوٹا اور وہ آدمی لہولہان ہو کر پڑا۔ میں نے کہا تھا نا، میرے جیتے جی کوئی تم پر آج نہیں لا سکتا۔ برہان نے پلٹ کر دانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹ کے کنارے سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں دانیہ کے لیے ایک گہرا اطمینان تھا۔ لیکن یہ اطمینان محض ایک لمحہ کا تھا۔ جو آدمی پہلے گرا تھا، اس نے کراتے ہوئے زمین سے اپنی پستول اٹھائی اور برہان کی پیٹھ کا نشانہ لے لیا۔ برہان پیچھے دیکھو، دانیہ کی ایک دلخراش چیخ نکلی۔ برہان تیزی سے پلٹا تاکہ اس پستول والے کو روک سکے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ گولی چلنے کی کان پھاڑ دینے والی آواز نے ہوٹل کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ برہان کے قدم لڑکھڑائے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے بائیں سینے کے قریب رکھا، جہاں سے خون کا ایک فوارہ پھوٹ رہا تھا۔ اس کی سفید شرٹ لمحوں میں سرخ ہو گئی۔ گنڈوں نے گولی چلنے اور سیکورٹی گارڈز کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی ایمرجنسی ایگزٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ دانیہ کے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ وقت جیسے سلو موشن میں چلنے لگا تھا۔ برہان کا مضبوط پہاڑ جیسا وجود چند سیکنڈ تک سیدھا کھڑا رہا اور پھر وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا۔ اس کی نظریں اب بھی دانیہ کے چہرے پر جمی تھی، جیسے وہ اس کی سلامتی کا یقین کر لینا چاہتا ہو۔ پھر وہ منہ کے بل اس چمکدار فرش پر گر پڑا۔ برہان! دانیہ کی چیخ میں اس کی روح کا سارا درد شامل تھا۔ وہ دیوانہ وار بھاگ کر اس کے پاس آئی اور زمین پر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے برہان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ برہان آنکھیں کھولو، برہان پلیز۔ دانیہ کے آنسو اس کے گالوں پر بھگوتے ہوئے برہان کے چہرے پر گرنے لگے۔ اس کے مہنگے ڈیزائنر لباس پر برہان کا گرم خون لگ چکا تھا، لیکن اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے برہان کے سینے سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کی، لیکن خون تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ لوگوں کا ہجوم، ہوٹل کا اسٹاف، سیکیورٹی، سب وہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ کوئی ایمبولینس کو کال کر رہا تھا، کوئی پولیس کو، لیکن
دانے کی آواز معطل ہو چکے تھے، اسے ارد گرد کا کوئی شور، کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی دنیا صرف اس خون میں لت پت چہرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، جس نے اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دی تھی۔ برہان کی وہ بات اس کے کانوں میں گونجی، ایک ملازم پیسوں کے لیے گولی کھا کر پیچھے ہٹ سکتا ہے، لیکن ایک عاشق اپنی جان دے سکتا ہے۔ دانیہ کا سانس اکھڑنے لگا، اسے لگا جیسے وہ گولی برہان کو نہیں، اس کے اپنے دل پر لگی ہے۔ خون کی بو اور صدمے کی شدت نے اس کی حواسوں پر تاریکی کی ایک چادر تان لی۔ برہان کا چہرہ دھندلانے لگا اور اگلے ہی لمحے دانیہ بے ہوش ہو کر اس فرش پر برہان کے پہلو میں گر پڑی۔ جب دانیہ کو ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں موجود تھی۔ اس نے بوجھل پلکیں کھولی، کمرے میں سفید روشنی تھی، اس کے دائیں ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ دانیہ، میری بچی، تم ٹھیک ہو؟ فاطمہ افندی نے بےتابی سے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا ماتھا چوما۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیڈ کی دوسری طرف ابراہیم افندی کھڑے تھے، ان کے چہرے پر گہری تشویش اور غصہ نمایاں تھا۔ دانیہ کا ذہن چند لمحوں کے لیے سن رہا تھا اور پھر اچانک وہ خونی منظر ایک جھٹکے سے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ پستول، وہ گولی کی آواز اور خون میں لت پت برہان۔ بابا! دانیہ ایک جھٹکے سے بیڈ پر اٹھ بیٹھی، اس کی آواز میں شدید کپکپاہٹ تھی۔ بابا، برہان کہاں ہے؟ وہ اسے گولی لگی تھی۔ بابا، وہ کہاں ہے؟ ابراہیم افندی نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے واپس لٹانے کی کوشش کی۔ حوصلہ کرو بیٹا، تم ابھی صدمے میں ہو، ہم برہان کو اسی ہسپتال میں لے آئے ہیں۔ مجھے بتائیں وہ کیسا ہے؟ دانیہ نے اپنے باپ کے ہاتھ کو سختی سے پکڑ لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہے کر ٹوٹ کر بہنے لگے۔ بابا پلیز مجھے سچ بتائیں۔ ابراہیم افندی نے ایک گہرا اور سچ سانس لیا، ان کی آواز بھاری ہو گئی۔ وہ آپریشن تھیٹر میں ہے دانیہ، اس کی حالت کافی نازک ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ گولی دل کے بالکل قریب سے اسے چھو کر گزری ہے، بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے، اگلے 1 گھنٹے اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرے گا۔ یہ الفاظ دانیہ کے لیے کسی موت کے پروانے سے کم نہیں تھی۔ نہیں، اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے ماما، وہ غنڈے جہانگیر تایا کے تھے، وہ مجھے مارنے آئے تھے اور برہان نے خود کو میرے آگے کر دیا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ اس نے اپنا سارا فرض نبھایا بیٹا، وہ ایک بہادر لڑکا ہے۔ ابراہیم افندی نے نم آنکھوں سے انہیں کہا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکے نے آج ان کی پوری کائنات لٹنے سے بچا لی تھی، لیکن دانیہ چاہتی تھی کہ وہ صرف ایک فرض نہیں تھا، وہ محبت تھی، وہ پاگل پن تھا۔ اس نے ڈرپ والی سوئی کو ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ سے کھینچا، خون کا ایک قطرہ ابھرا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ دانیہ یہ کیا کر رہی ہو؟ فاطمہ بیگم چلائیں۔ مجھے اس کے پاس جانا ہے مما، میں یہاں نہیں لیٹ سکتی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ کوریڈور کے آخری کمرے کے ماتھے پر سرخ بتی جل رہی تھی، جس کے باہر آپریشن تھیٹر لکھا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ وہیں فرش پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں میں سر دیے سسکنے لگی۔ یا اللہ، اس کی جان بچا لے۔ اس کے اندر سے ایک سچی اور تڑپتی ہوئی دعا نکلی۔ میں نے ہمیشہ اس کی محبت کو ٹھکرایا اور اس کی تحقیر کی، لیکن اس نے پھر بھی میرے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ اے میرے رب، مجھے ایک موقع دے دے، بس ایک موقع، اسے کچھ نہ ہونے دینا۔ یہ وہ دانیہ افندی نہیں تھی جس کی ناک پر ہمیشہ غصہ رہتا، ایک ایسی عورت تھی جس کا غرور ایک سچے مرد کی محبت کے آگے سرنگوں ہو چکا تھا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بھی برہان کی اتنی ہی عادی ہو چکی ہے۔ اس کی وہ گہری آنکھوں کا، اس کا وہ خاموش تحفظ، اس کا وہ بے باک اعتراف، دانیہ کے دل میں برہان ایک انمٹ نقش کی طرح ثبت ہو چکا تھا۔ 1.5 گھنٹہ قیامت کی طرح گزرا۔ آخر کار آپریشن تھیٹر کی سرخ بتی بجھی اور ڈاکٹر باہر آیا۔ ابراہیم افندی اور دانیہ فوراً اس کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر؟ ابراہیم افندی نے بےتابی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے ماسک نیچے کیا اور ایک تھکی ہوئی لیکن پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ بولا، الحمدللہ افندی صاحب، ہم نے گولی نکال دی ہے اور بلیڈنگ بھی کنٹرول کر لی ہے،
لڑکے کا جسم بہت مضبوط ہے، جس نے اس صدمے کو برداشت کر لیا وہ اب خطرے سے باہر ہے، بس ہوش میں آنے کا انتظار ہے۔ دانیہ کو لگا جیسے کسی نے اسے نئی زندگی دے دی ہو۔ اس نے بے اختیار سجدہ شکر ادا کرنے کے انداز میں اپنے ہاتھ چہرے پر رکھ لیا اور اس کے آنسو مسکراہٹ میں بدل گئے۔ 2 گھنٹے بعد برہان کو آئی سی یو سے ایک پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ کمرے میں دھیمی روشنی تھی، برہان بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس کا چہرہ خون کی کمی کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا، اس کے ننگے سینے پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی اور ارد گرد پسینوں کی ہلکی ہلکی بیپ گونج رہی تھی۔ اس کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی بھاری آنکھیں کھولی، جسم کے ہر حصے میں ایک میٹھا میٹھا اور گہرا درد تھا۔ دانیہ، اس کے خشک ہونٹوں سے سب سے پہلا لفظ یہی نکلا۔ کمرے کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ دانیہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی، لیکن برہان کو کھلی آنکھوں سے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ وہ بھاگ کر بیٹھ کے قریب آئی۔ برہان، اس کی آواز رودی ہوئی تھی۔ برہان نے اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی کمزوری سی مسکراہٹ ابھری۔ آپ ٹھیک ہے نا میڈم؟ ان کتوں نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ وہ اس حالت میں موت کے منہ سے واپس آ کر بھی صرف اس لڑکی کی فکر کر رہا تھا۔ دانیہ کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ مزید کھڑی نہ رہ سکی۔ وہ وہیں بیٹھ کے کنارے بیٹھی اور اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے اپنا سر برہان کے سینے پر رکھ دیا۔ برہان کا جسم ایک لمحے کے لیے لرز گیا۔ اس کا دل جو کچھ دیر پہلے بند ہونے کے قریب تھا، اب دانیہ کے اس لمس سے ایک نئی اور تیز دھڑکن کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ہچکچاتے ہوئے دانیہ کے بالوں پر رکھ دیا۔ یہ تم نے کیا کیا برہان؟ تم اتنے پاگل کیسے ہو سکتے ہو؟ دانیہ اس کے سینے پر سر رکھے سسکتے ہوئے بولی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا نا تو میں بھی مر جاتی۔ قسم کھا کر کہتی ہوں، میں تمہارے بغیر ایک پل زندہ نہیں رہ پاتی۔ برہان کے لیے یہ الفاظ کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ وہ لڑکی جو اسے ہمیشہ اپنی اوقات یاد دلاتی تھی، آج اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کے لیے مرنے کی باتیں کر رہی تھی۔ ایسا مت کہیے دانیہ، برہان کی آواز میں ایک گہرا خمار تھا۔ میری جان، کیا قیمت ہے؟ میں تو پیدا ہی آپ پہ قربان ہونے کے لیے ہوا تھا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے کوئی آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ دانیہ نے سر اٹھا کر برہان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ ایک بے پناہ اور سچی محبت چمک رہی تھی۔ مجھے تمہاری قربانی نہیں چاہیے برہان، مجھے تم چاہیے ہو۔ دانیہ کا لہجہ بہت نرم، بہت حتمی تھا۔ یہ باڈی گارڈ والی ڈیوٹی، یہ باس اور ملازم کا رشتہ آج سے ختم۔ تم نے میرے لیے جان دے کر ثابت کر دیا کہ تم سے زیادہ سچا مرد اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں برہان احمد، بہت محبت۔ برہان کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئی تھی۔ اس کے گالوں پر ایک آنسو پھسل آیا۔ اس نے دانیہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور اسے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ یہ خواب تو نہیں ہے نا؟ برہان نے سرگوشی کی۔ اگر یہ خواب ہے تو میں کبھی جاگنا نہیں چاہتا۔ دانیہ بالکل ہلکا سا مسکرائی اور اس نے اپنا دوسرا ہاتھ برہان کے چہرے پر رکھا، اس کے گال کو نرمی سے سہلاتے ہوئے۔ یہ خواب نہیں ہے میرے محافظ، یہ ہماری نئی زندگی کی حقیقت ہے۔ اور ہاں، دانیہ نے ہلکی سی شرارت سے کہا، تم نے بالکل سچ کہا۔ ایک عاشق اپنی جان دے سکتا ہے لیکن اپنے عشق پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ تم جیت گئے برہان اور میں ہار گئی۔ برہان نے دانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ کمرے کی خاموشی میں دو دھڑکتے دلوں کی آواز ایک ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی دنیا سے لڑنا باقی ہے، لیکن جب یہ مغرور اور حسین لڑکی اس کے ساتھ کھڑی تھی تو اسے گلشیر کیا پوری دنیا کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دروازے کے باہر کھڑے ابراہیم افندی نے کھلے دروازے کے درد سے یہ سب دیکھ لیا تھا۔ ان کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ ان کی بیٹی کے لیے اس غریب لیکن سچے اور شیر دل انسان سے بہتر کوئی محافظ، کوئی جیون ساتھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دانیہ کا ہاتھ برہان کے ہاتھ میں دے کر اپنے سب سے بڑے خوف سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے۔
کمرے کے اندر دانیہ نے برہان کے ماتھے پر اپنے لبوں کی مہر سب کی اور برہان نے آنکھیں بند کر کے اس محبت کے امرت کو اپنی روح میں اتار دیا۔ محبت جیت چکی تھی اور فاصلے ہمیشہ کے لیے مٹ چکے تھے۔